السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل قیامت آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس چینل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین اور اہل بیت سب کی جو دین کی خاطر انہوں نے تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، وہ انشاءاللہ آپ تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل مائی چینل قیامت آئے گی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور آل پر کلک کر دیں کہ آپ تک ہر بنائی گئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور لائک بھی کر دیں۔ اور میرے بھائی کوئی غلطی بولنے میں ہو جاتی ہے تو آپ اس میں کمنٹ کے اندر ہم کو بتا دیں کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس غلطی کو سدھار دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے سوا جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح خلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات کو قبول کرتے یہ کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودار مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جب لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، استغفر اللہ۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا، استغفر اللہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ ان کفار کو اس بات کا علم تھا لیکن وہ بھٹکے ہوئے تھے، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا، اللہ۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے
تیری حفاظت کا مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوں گی اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الموت کی شان کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ مالک الملک کی شان کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جسے کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف مشقت اٹھانے کے باوجود بد دعا فرماتے نہیں تھے، نہ کوئی بد دعا دی نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے نورانی طریقوں پر چلنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیو یہ تھے آذوق پاک علیہ السلام کی دین کے لیے مشقت، اور بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور کوشش کریں کہ اپنی بقائے زندگی جو ہے جو پیچھے ہمارے معاملات گزر چکے ہیں وہ تو اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم توبہ کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ تو آئندہ والی زندگی جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے نبی کے طریقوں پر اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں، اللہ کا ہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے بھائی اللہ نے ہم سب کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین کے اندر رکھی ہے، اس کے لیے دین کے مطابق چلنا یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دین سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے مسلمان کے لیے نقصان ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ نے ہم کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ ایک تو کم از کم 18,000 مخلوق میں سے چن کر انسان پیدا کیا، پھر مسلمان پیدا کیا، اور پھر سب سے افضل امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ایک عظیم کلمہ کے ساتھ نوازا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائی ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہیں تو اللہ کے تمام احکامات پورے کرنا ہم پر فرض ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی اچھائی کے لیے، بہت ہی ہماری آخرت بنانے کے لیے، بہت ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے بڑا سے بڑا عمل ہے کہ نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، ان پر عمل کرنا۔ تو میرے بھائیو بس میں نے یہ بات کی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ میں ہم کو بتا دیں کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس غلطی کو سدھاریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔